بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ کشمیر کیا ہے اور یوم یکجہتی کشمیر کیوں منایا جاتا ہے؟ مسئلہ کشمیر دراصل ایک تنازع ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان 1947 سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو بر صغیر کی بہت سی ایسی ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے چاہیں تو بھارت چاہیں تو پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں۔ کشمیر کی ریاست میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے، مگر وہاں کا حکمران جو ہندو راجہ تھا اس کی بدنیتی کی وجہ سے اور اس کے بعد ریڈ کلف ایوارڈ جو تھا جو بارڈر کی نشاندہی اور تقسیم کا عمل جس کی نگرانی میں ہو رہا تھا، ان کی بدنیتی کی وجہ سے جو انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر گرداسپور اور ملحقہ علاقوں کو پاکستان سے جدا کیا۔ دراصل یہ ایک زمینی راستہ تھا جو کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جوڑتا تھا۔ یہاں سے بھی منقطع کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے کشمیر کو پاکستان سے الگ کر دیا گیا۔ وہاں کی اکثریت آبادی مسلمان ہونے کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ آنا چاہتی تھی۔ بھارت کی بدنیتی آغاز سے ہی اس کے ساتھ شامل تھی۔ ہندو راجہ حکمران بھی بھارت کے ساتھ تھا، اس لیے وہاں سے اندر سے افراتفری اور جنگ کا ماحول پیدا ہوا تو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے جو آج ہمارا خیبر پختونخوا ہے، جہاں وزیرستان اور دیگر ایجنسیاں اور فاٹا کے علاقے ہیں، یہاں سے قبائلی لوگ کشمیر پہنچے اور اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے بھارت کے ساتھ جنگ کرنے لگے۔ یہ افراتفری اور جنگی ماحول دیکھ کر بھارت اقوام متحدہ پہنچا، وہاں پر درخواست دی کہ یہ جنگی عمل کو روکا جائے اور یہاں پر جو افراتفری ہے اسے بند کروایا جائے۔ اقوام متحدہ نے بھارت کے کہنے پہ یہ قرارداد پاس کر دی کہ کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دیا جائے، وہاں رائے شماری کروائی جائے اور جنگ بندی کی جائے۔ اس کے بعد جب یہ دونوں ملک آپس میں تنازع کو طول دینے لگے تو اقوام متحدہ کی قراردادیں لٹکتی رہ گئیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں آج تک اسی انتظار میں ہیں کہ ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ کشمیر پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کا غاصبانہ قبضہ گہرا ہوتا گیا، اس کا تسلط بڑھتا گیا، بہت سے قوانین میں تبدیلیاں کی گئیں، حکومتوں میں تبدیلیاں کی گئیں، آئینی تبدیلیاں کی گئیں۔ الغرض بھارت نے بہت سے ایسے اقدامات کیے اپنی فوج کو وہاں اتار کر کہ کشمیریوں پر ان کا اپنا علاقہ، ان کی اپنی زمین تنگ کر دی گئی۔ ادھر پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں نے اور دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں نے کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور عملی جدوجہد کے ساتھ معاونت جاری رکھی۔ بہت سے مواقع پر پاکستان پر یہ بھی الزامات آئے کہ یہاں سے ملیٹنسی ہوتی ہے، یہاں سے مجاہدین کشمیری بھائیوں کی امداد کے لیے جاتے ہیں اور ہندوستان کی حکومت اور ہندوستان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے بہت سے مراحل آئے، پاکستان کی ایک جنگ بھی بلکہ 2 جنگیں اس معاملے پر ہوئیں۔ 1947 میں ہی پاکستان اور انڈیا کی ایک جنگ اسی موضوع پر ہوئی، اس کے بعد 65 کی جو مشہور جنگ ہے اس کا بھی پیچھے شاخسانہ یہی تھا، یہی تنازع تھا۔ اس کے بعد 1971 کی جنگ میں جو ایکچولی دیکھنے میں تو پاکستان اور بنگال کو الگ کرنے والے معاملے پر تھی، لیکن اس کے پیچھے بھی پاکستان اور بھارت کی جو دشمنی اور تنازع اور لڑائی جھگڑا تھا وہ کشمیر پر ہی تھا۔ کشمیر میں انڈیا کی جو تسلط کی ہر طرح کی برائی تھی وہ پھیلتی چلی گئی۔ وہاں پر حکومتوں کو لانے اور تبدیل کرنے میں انڈیا نے، بھارت نے ہمیشہ اپنی دھونس کو استعمال کیا، اپنی فوج کو استعمال کیا، مگر کشمیری لوگ استقامت کے پہاڑ بنے رہے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی استقامت اور پاکستان اور اسلام کے ساتھ محبت میں، کمٹمنٹ میں کبھی لغزش نہیں آنے دی۔ بھارت کی موجودہ جو فاشسٹ قیادت ہے، مودی اور ان کی حکومت، انہوں نے تو ظلم کے جو پہاڑ توڑے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ بھارت کی تمام حکومتیں اور تمام سیاسی جماعتیں، وہ بی جے پی ہو، وہ کانگریس ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی گروہ ہو، انہوں نے کشمیر کو ہمیشہ اپنے نشانے پر رکھا ہے اور کشمیریوں کی رائے اور کشمیریوں کی خواہش کا قتل عام کیا ہے۔ نہ صرف ان کی رائے اور خواہش کا بلکہ کشمیریوں کا خون بہایا، ان کی نسلیں برباد کی۔ یہ معاملہ اگر ہم ماضی قریب سے دیکھیں تو جولائی 2016 میں برہان مظفر وانی شہید کی شہادت کے بعد سے یہ معاملہ بین الاقوامی حیثیت دوبارہ سے اختیار کر گیا تھا۔ اس سے پہلے میں یوم یکجہتی کشمیر کی ابتدا کا آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یوم یکجہتی کشمیر بطور خاص 5 فروری کو منانے کا آغاز 1990 سے کیا گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ویسے تو پاکستانی مسلمان اور دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ رہے ہیں، مگر 1990 میں جب پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور محترمہ بینظیر بھٹو یہاں وزیر اعظم تھیں، ان پر قاضی حسین احمد جو اس وقت جماعت اسلامی کے سربراہ تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی تجویز پر اور اپوزیشن جماعتوں کی تائید میں محترمہ بینظیر بھٹو نے بطور وزیر اعظم
5 फरवरी 1990 से یوم یکجہتی کشمیر باقاعدہ منانے کا آغاز کیا۔ اس کی تجویز قاضی حسین احمد نے دی تھی۔ یہ دن ہر سال منایا جاتا ہے اور اس میں ہر سال بہتری آتی گئی، پوری دنیا میں پھیلتا گیا۔ 2004 سے باقاعدہ طور پہ حکومتی سطح پر اسے منانے کا آغاز کیا گیا جب وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی تھے۔ جمالی صاحب بھی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اس کے بعد جب یہ مسئلہ مختلف حوالوں سے طول بھی اختیار کرتا گیا اور مختلف رنگ اختیار کرتا گیا، اقوام متحدہ کی قراردادیں اور یہاں پر جو بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول اور سیز فائر لائن کی خلاف ورزیاں آئے دن کشمیریوں کے ساتھ ساتھ ہمارے والے علاقے میں، آزاد کشمیر کے علاقے میں بھی جو ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے، اس پر احتجاج بھی رہا اور آواز بھی بلند کی جاتی رہی۔ برہان مظفر وانی کی شہادت کا میں نے ذکر کیا، جولائی 2016 میں اس نوجوان کو شہید کیا گیا۔ یہ آزادی جدوجہد آزادی کشمیر کی جو نئی لہر ہے اس کا بانی اسے کہا جاتا ہے۔ برہان مظفر وانی نے نوجوانوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی، ایک نئی جہد دی۔ اس کو شہید کرنے کے بعد انڈیا اب تک، اس دن سے اب تک مشکلات میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، اپنے لیے ایسے اقدامات کر رہا ہے۔ حالیہ جو وہاں پر لہر ہے شدت کی، یہ 2019 اگست میں انڈیا نے ایک اقدام اٹھایا ہے۔ 5 اگست 2019 میں بھارت نے ایک قانون ایسا پاس کیا جو 370A، جو اس کو شک کو ختم کیا، جو کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی اسے ختم کر کے کشمیر کو اپنا صوبہ ڈکلیئر کرنے کی طرف جب بھارت نے جانے کا اعلان کیا تو وہاں پر شدت کے ساتھ اس کا رد عمل آنا شروع ہوا، اور کشمیری ہزاروں سے بڑھ کے لاکھوں کی تعداد میں چلے گئے ہیں قربانیاں دینے والے، بوڑھے جوان بچے، ہر طرح کے کشمیری اپنی آزادی اور اپنی ہمت کو لے کے، پاکستان کے ساتھ محبت کو لے کے، اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ کو لے کے کسی طرح کی سودے بازی کرنے کو تیار نہیں ہیں اور نہ ہی بھارت کا پریشر برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ کشمیر کی جو موجودہ قیادت ہے، حریت قیادت، میر وائز عمر فاروق صاحب، بزرگ رہنما سید علی گیلانی صاحب، یاسین ملک صاحب، شبیر شاہ، آسیہ اندرابی، یہ وہ تمام بڑے نام ہیں جو کشمیریوں کے لیے استعارہ ہیں جرت اور حریت کا۔ یہ لوگ اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں اسلام اور پاکستان کی محبت میں۔ کشمیری آج بھی پاکستان کی محبت میں وہاں پر کشمیر کی سرزمین پہ جہاں پر 7 لاکھ سے زائد بھارت کی افواج ہیں، وہ وہاں پر جمعہ کے اجتماعات میں اور دیگر ریلیوں میں، جلسوں جلوسوں میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کا اعلانیہ اظہار کرتے ہیں، جو کہ بھارت کو موت کی طرح سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ بھارت دنیا کے تمام بڑے فورمز پر، بین الاقوامی عدالتوں میں کشمیر پر شرمندگی اور سبکی کا سامنا کر چکا ہے، مگر اپنی ہٹ درمی اور اپنا قبضہ، اپنا دھونس، وہ وہاں پر اس نے تسلط کی شکل میں بحال رکھا ہوا ہے۔ اب ایک نئی شکل بھارت وہاں پر جو کر رہا ہے، نیا اس کا حربہ ہے وہ استعمال کر رہا ہے کہ ہندوؤں کو وہاں پہ آباد کیا جا رہا ہے، بھارت سے لا کے مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ وہاں پر جو مسلمانوں کا جو تعداد ہے، مسلمانوں کی آبادی کی جو ریشو ہے، اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں 20 لاکھ ہندوؤں کو آباد کرنے کا پلان ہے۔ اس طرح سے وہ مسلمانوں کی اکثریت کو ڈیمیج کرنا چاہ رہا ہے، لیکن پاکستان کی سفارتی، اخلاقی، سیاسی، سماجی اور ہر طرح کی معاونت اور جد و جہد اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہے۔ 5 فروری ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ 1990 سے مسلسل منایا جا رہا ہے، مگر اس مرتبہ کا 5 فروری زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ آزاد جموں و کشمیر کی ریاست میں جو حکومت ہے وہ اور حکومت پاکستان مل کے بہت زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں، بلکہ دنیا کے 100 ممالک میں رہنے والے مسلمان، پاکستانی اور کشمیری ہر ملک میں اپنی آواز بلند کریں گے کشمیر کی یکجہتی کے لیے، اور کشمیر کی عوام کو ان کی رائے اور ان کے خواہش کے مطابق آزادی دلوانے کے لیے بھارت کے تسلط سے کشمیری جو چاہتے ہیں ان کی خواہش کے مطابق انہیں خود مختار کیا جائے، انہیں آزاد کیا جائے۔ بہت شکریہ۔